व्यूअर्स آج ہم بات کریں گے سیگمنٹ میں پولیو کے حوالے سے اور ہمارے پاس ہیں ڈاکٹر عظیم خواجہ ٹیم لیڈ ایٹ پروویژنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو یونیسیف اور ساتھ ہیں مناہل مصطفیٰ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ پولیو یونیسیف. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر بہرحال کتنی ہی بات کی جائے اتنا کم ہے, لیکن آپ لوگ آئے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ, آواز اٹھانے کے لیے, اس بارے میں بات کرنے کے لیے. پاکستان میں پولیو ویکسین ڈرائیو یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے اور بہت زبردست قسم کی اسٹارٹ ہوئی ہے اس بار. 2026 جو ہے وہ بہت اچھا جائے گا, اس کے لیے اللہ کرے ایسا ہو. میرا پہلا سوال آپ سے, بہت ساری ایسی مدرس کی میں بات کروں گی جو کہ پولیو ویکسین کو لے کے نا بڑی ہی ریلکٹنٹ ہوتی ہیں, ان کی کوشش ہوتی ہے وہ نہ پلائیں, ان کے بڑے سارے سوال ہوتے ہیں اس میں کیا ہے, یہ بچے کو سوٹ کرے گی نہیں کرے گی, کوئی انفیکشن تو نہیں ہو جائے گا, اس کو کوئی اور اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہو جائے, بہت سارے ان کے سوال ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ پولیو ویکسین کیا ہے, بچے کے اوپر کیا اثر کرتی ہے, ماؤں کے دماغوں میں جو متس ہیں انہیں کیسے کلیئر کیا جا سکتا ہے. اچھا, اس کو میں ذرا اس طرح سے اگر ڈیفائن کروں کہ جو پبلک ہیلتھ کے دنیا میں جو گروتھ ہوئی ہے نا, اس میں جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ ویکسینز ہے. ویکسینز نے ہی دنیا کو جیسے لائف ایکسپیرینسی بڑھانے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا. اب اسی طرح سے جس طرح باقی ویکسینز بنتی ہیں, پولیو ویکسینز بھی مینوفیکچرڈ ہوتی ہے, صحیح ہے, بلک میں ہوتی ہے. ہم اس کے لیبارٹری ٹیسٹ بھی دیتے ہیں, اس کے انگریڈینٹس بھی بتاتے ہیں, لیکن یہ کام اس طرح سے کرتی ہے کہ جو بچوں کو ہم 2 قطرے دیتے ہیں, یہ بچوں کی آنت کے ان ریسیپٹرز پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں جہاں پہ پولیو وائرس بیٹھ سکتا ہے. اوکے. اٹ آکیوپائز دا انٹیسٹائنل جو الائز ہیں, ان کے جو ریسیپٹرز ہیں, ان کے اوپر جب بیٹھ جاتا ہے تو ویکسین وائرس لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بلڈ کے اندر ایک امیونٹی دیتی ہے. بلڈ کے اندر امیونٹی دینے سے اگر وہ جراثیم آیا بھی تو جسم میں اس کے ساتھ لڑنے کی قوت مدافعت موجود ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا یہ بتا دوں, یہ جراثیم بھی اس طرح سے ہی ایکٹ کرتا ہے, آنت میں جاتا ہے اور بلڈ اسٹریم میں جاتا ہے, لیکن بلڈ اسٹریم میں جانے کے بعد یہ اسپائنل کارڈ کا پورشن کھا لیتا ہے, اور جو بھی پورشن کھاتا ہے وہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے, دیٹ از پرماننٹ, اور اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. ہینس اٹس اونلی ویکسین وچ کین پروٹیکٹ فرام دس پیرالائسس. ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے, میں خود پولیو پہ بہت عرصے سے کام کر رہی ہوں, میں نے ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ کام کیا ہے, نیشنلی انٹرنیشنلی ماشاء اللہ, لیکن آج تک اتنی ڈیٹیل سے اتنا اچھا لائیو شو میں اسپیشلی کسی نے ڈیفائن نہیں کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت اچھا آپ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے. اب مجھے بتائیں کہ بہت سارے ہیومرز ہیں اس کو لے کے نا, کہ بھئی یہ اتنی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے, بچے کو دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, مسلم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ کنسرنز جو ہیں وہ آئے ہیں. ایسی اسٹوریز اتنی ایزیلی اسپریڈ ہو جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہی ہے جب کوئی چیز اچھا کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر نگیٹیوٹی کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. تو آپ مدرس کو کیسے بتائیں گی جا کر کہ یہ جو آپ کے فیئرز ہیں یہ غلط ہیں, یہ متس ہیں, اور فیکٹ یہ ہے, تو آپ مدرس کو ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو ذرا پلیز کلیئر کیجیے. نیچرلی. سو اوبیسلی رومرز وغیرہ پھیلتے ہیں, مس انفارمیشن کافی زیادہ. اب سوشل میڈیا پر کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے, اینی تھنگ کین اسپریڈ لائک وائلڈ فائر اینی ویئر. تو وی انڈرسٹینڈ دا مدرس کنسرن, بچوں کا سوال ہے, ان کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے. ہم نے اپنی کیمپین کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کیا, اٹس 1166 and you can call the helpline for any health related questions that you would have. It does not have to be specific to polio. اگر آپ کا ویکسین سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, آپ کے بچے کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, آپ روٹین امیونائزیشن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے, آپ 1166 پر کال کریں. ہمارے ایکسپرٹس وہاں بیٹھے ہیں, ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, پولیو کی ٹیمز بیٹھی ہیں, ویکسینیشن ٹیمز بیٹھی ہیں, وہ آپ کے سوالوں کا سارا جواب دیں گی. اس کے علاوہ ہماری کیمپین ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم پیریڈ پہ چلتی ہے, جیسے کہ سال کی پہلی کیمپین ہے 2 سے 8 فروری تک چل رہی ہے. اگر اس کیمپین کے ٹائم میں آپ کے گھر پولیو کی ٹیمز نہیں آتی ہیں, یو کین آلسو اگین کال 1166. ہماری ٹیمز آپ کے پاس آ جائیں گی اور آپ کے بچوں کو ویکسینیٹ کر دیں گی. اس کے علاوہ فرام آور اینڈ فرام دا پروگرام سائڈ ہم کنٹینیوسلی فرنٹ لائن ٹیمس کو ٹرین کرتے ہیں, بیکاز دے آر دا فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ود دا فیملیز. تو اگر کوئی سوال جواب ہوتا ہے جو ٹیمس خود سے ایڈریس کر سکتی ہیں, تو دے آر ویل ایکوپڈ ٹو ڈو دیٹ. ہر کیمپین سے پہلے ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کو ریفریشر کورسز دیے جاتے ہیں, اینڈ وی میک شیور کہ ان کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن اسکلس بھی اسی طرح ڈیولپ ہوں. اینڈ آور سروے کوالٹی اسیسمنٹ سروے ریزلٹس ایکچولی شو کہ جو فیملیز ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ ہمارے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جو ہیں ان کو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات مان جاتے ہیں. سو وی آر ورکنگ فرام آل اینڈس. وی ریکویسٹ کہ کمیونٹی بھی ہمیں سپورٹ کرے. اگر وہ کوئی رومر سنتے ہیں تو کال اس, لیٹ اس نو, اینڈ وی ول ہیلپ ایڈریس دا رومر, ڈسپیل.
اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ کہیں کہیں پر سننے کو ملا ہے کہ کچھ مائیں بچوں کو پولیو ویکسین پلانا چاہتی ہیں، لیکن ان کے گھر پہ جو مرد حضرات ہیں، ان کے سسر ہیں یا ان کے شوہر ہیں یا ایکس وائی زی جو بھی ہیں، ان کی طرف سے بہت پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے نہیں پلانا. تو ماں کو کیسے کانفیڈنس میں لیا جائے کہ وہ یہ کمیونیکیٹ کر سکیں اپنے گھر پہ کہ جی بچے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اس کے فیوچر کا سوال ہے، اس کی صحت کا سوال ہے، اس کی زندگی کا سوال ہے. تو کس طرح سے ایک مدر کو کانفیڈنس دیا جائے؟ ٹرو، یہ آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے، چونکہ ہمیں ملتا ہے فیلڈ کے اندر، بٹ اٹ از ناٹ ہوموجینیس ایوری ویئر. لیکن کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جس میں ڈیسیشن میکر از الٹیمیٹلی دا فادر اور گرینڈ فادر. سو اس میں مدرس مطلب اگر وہ خود قائل بھی ہوتی ہیں تو ان کو پرمیشنس چاہیے ہوتی ہیں. اب ایسی سچویشن میں نا ہم سیشنز کرتے ہیں، کمیونٹی انگیجمنٹ سیشنز، کمیونٹی کے ایریاز میں جا کے جہاں پہ ریزسٹنٹ پاکٹ ہے یا ہیزیٹنسی ہے، ہمیں پتہ ہے ایسے پن پوائنٹ پاکٹس ہوئے ہیں. وہاں پہ جب ہم کمیونٹی انگیجمنٹ کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے، ہمارے ساتھ کوئی ایڈمنسٹریٹر بھی بیٹھے جو ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل یہ کر دو تو ہم ویکسین پلا دیں گے، یہ کر دو تو ہم ویکسین پلا دیں گے. تو میجورٹی جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ تو ہم میٹ کرتے ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جوائنٹ ڈیسیشن ہوتا ہے مطلب بہت ساری کمیونٹیز میں. میں سمجھتا ہوں جب بچہ کوئی معذور ہوتا ہے تو وہ ماں کے لیے بہت کٹھن ہو جاتا ہے رادر دین فادر، کیونکہ وہ میجورٹی ہاؤس ہولڈ کا اونر تو ہے لیکن ماں گھر ہی پہ ہے نہیں. جو اصل میں بچے کو لک آفٹر کر رہی ہوتی میں ہے. ایک چھوٹا اگر اس میں ایگزامپل ایڈ کر دوں، میں نے ایک 11 ایئر کی بچی دیکھی، پیرالائسس تھا اس کو بچپن میں لیکن 11 ایئرس کی تھی. تو اس کی مدر کہہ رہی ہے جیسے جیسے یہ بڑی ہو رہی ہے میرا دم گھٹتا جا رہا ہے کہ میں اگر چلی گئی تو شی نیڈس سپورٹ ٹو گو ٹو دا واش روم. کون کرے گا؟ ہو ول ٹیک کیئر؟ سو دس از سو مچ پیتھیٹک ٹائپ آف ڈیزیز، اس کو ہم کہیں کرپلنگ ٹائپ آف ڈیزیز، جس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اور ہم رکے ہوئے ہیں، جبکہ ہم سے بدتر حالات میں دنیا نے اس کو ریڈیکیٹ کیا. اور میرے خیال سے صرف پاکستان اور شاید انڈیا ہیں جو اب تک پاکستان اینڈ افغانستان آر دا اونلی افغانستان کنٹریز. انڈیا ہیز ایریڈیکیٹڈ آلموسٹ اے ڈیکیڈ ارلیئر، اور ان کی جو ٹارگیٹ پاپولیشن تھی 5 سال سے وہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن سے زیادہ تھی. پھر بھی انہوں نے ایک کانسٹنٹ ڈرائیو کے ساتھ سارے بچوں کو ویکسینیٹ کیا. سارے بچے جس دن ویکسینیٹ ہوئے ایسے 4 ڈرائیوز میں دنیا نے ایریڈیکیٹ کیا. نہیں انشاءاللہ فار شور آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے کیمپینز اتنا انتھوزیاسٹکلی آپ لوگ رن کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ لوگوں تک یہ بات جائے. اور مجھے حیرانگی ڈاکٹر صاحب ان لوگوں پر نہیں ہوتی جو کہ دیہی علاقوں میں رہنے والے، کنٹری سائڈ ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں اور اس کے بعد وہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی پلا تو دیے تھے قطرے، کیا ہیلدی ہے بچہ، کیوں پلاؤں؟ مجھے تو کوئی سمٹم بھی نہیں نظر آ رہا، میں کیوں پلاؤں اس کو؟ مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اچھا، دیہی علاقوں میں ہماری ریسیپٹیونیس آف دی کمیونٹی از مچ ہائر. جی مطلب اگر ہم اربن ایریا سے کمپیئر کریں، لیکن اربن ایریاز کے لوگوں کے کنسرن یہ ہے کہ انہوں نے حفاظتی ٹیکہ جات لیے، اب پولیو کیوں؟ تو چونکہ ہم اینڈیمک کنٹری ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا، چاہے ہم یقین کریں نہ کریں. ہم باہر جائیں گے، ہمیں انٹرنیشنلی ٹریول کرنے سے پہلے پولیو چاہیے، سرٹیفکیٹ چاہیے. حج عمرے پہ جائیں ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے. گلوبل دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، دے آر دیئر ٹو ادھر ریسٹرکٹ اس، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو نہیں انفیکٹ کرنا چاہتے ہمارے سے. بالکل. تو اس لیے یہ اینڈیمک کنٹری کے اندر اسی طرح سے مہم چلیں گے، ہر بچے کو ویکسینیٹ ہونا پڑے گا اور اس طرح سے ہی ریڈیکیٹ کیا دنیا نے، ہمیں بھی وہی کرنا پڑے گا. اٹس نتھنگ نیو. ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے، بہت ہی صحیح بات کہی کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. پولیو ویکسین کا ایک جب پولیو ورکر آتا ہے گھر میں بچے کو پولیو ویکسین پلانے کے لیے تو لوگ یہ کہہ کر منع کر دیتے ہیں، فیملیز یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتی ہیں کہ نہیں آپ سے نہیں، ہم پرائیویٹ ڈاکٹر سے یا اپنے جو ہمارے فیملی ڈاکٹرز ہیں ہم وہاں سے پلائیں گے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس کوئی اسپیشل ویکسین ہوتی ہے پولیو کی، یا وہ والی ویکسین ہوتی ہے جس میں کوئی آب حیات ہوتا ہے جیسے پلا کے وہ بچہ کمپلیٹلی اچھا ہو جائے گا؟ ان بیچاروں کا کیا جو وہ لے کر آئیں ویکسین، ڈفرینس کیا ہے اتنا جو لوگ منع کر دیتے ہیں؟ چلیں، یہ تو آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو تقریباً ہر پوش علاقے کا کنسرن اور کوشچن بھی ہے. میں اس کا آنسر آپ کو اس طرح سے دوں کہ ہمارے پاس پروونشل لیول پہ ویکسین ایک جگہ پہ اسٹاک ہوتی ہے، ٹوٹل جو پروکیور ہوتی ہے پروونس میں. ہمارا ایک ہی سورس آف ویکسین ہے، دیٹ از انڈونیشیا، جو پروڈیوسر ہے جہاں سے ہم پرچیز کرتے ہیں پورے کنٹری کے لیے. پروونشل اسٹور سے جو ہم ویکسین نکالتے ہیں تو سب سے جو ہائی کوالٹی ویکسین ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کو دیتے ہیں
knowing that کہ this vaccine will be opened at 60 households. اوکے. تو ہم ترجیح کے بنیاد پہ معیاری ویکسین اس کو دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ویکسین ایکسپوز بھی ہو رہی ہے, سب سے ہائی کوالٹی ان کو جاتی ہے. یہی ویکسین سارا پرائیویٹ سیکٹر بھی لیتا ہے, سیم ویکسین. سیم ویکسین. دیر isn't any difference کہ مطلب یہ ویکسین الگ ہے یا وہ ویکسین الگ ہے. حفاظتی ٹیکہ جات کا جو ویکسینیٹر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس جو ویکسین ہے, اور جو آغا خان یونیورسٹی کے اندر جو لگا رہا ہے ویکسین اس کے پاس جو ویکسین ہے, سیم ویکسین ہے, کوالٹی بھی سیم ہے, سب چیز. اٹس اے سیم ویکسین, اٹس اے سیم سورس. صحیح ہے, لیکن اسٹاک سے ہم نکالتے ہوئے یہ ترجیح ہم دیتے ہیں کہ بھائی فرنٹ لائن پہ جو جا رہی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے ویکسین. اس لیے ویکسین میں ڈفرینس نہیں ہے, یہ سوچ میں ڈفرینس ہے. سوچ میں ڈفرینس ہے. اب جو ڈور ٹو ڈور سروس مل رہی ہے اس میں لوگوں کی تھوڑی سی ہیزیٹنسی ہوتی ہے کہ مطلب میرے دروازے پہ کیوں آ رہے ہیں اور بار بار کیوں آ رہے ہو, ایک ہی ویکسین لے کے اور فری ہے تو کیوں فری دے رہے ہیں. تو یہ کوشچنس ہوتے ہیں. جنرلی میں صرف یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسل سے کہ دس از فار ایوری ون. بالکل بالکل. منال, مجھے بس یہ بتا دیں جاتے جاتے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ایک تو ماؤں کو کس طرح سے آپ کہیں گی کہ بھائی آپ یہ بچوں کو کہیں کہ وہ پئیں, مطلب بچوں کو کیا کہنا ہے, ماؤں کو ہی کہنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پلائیں, اور ساتھ میں مجھے بتا دیں کہ وہ کب سے کب تک ہے یہ ڈرائیو, اور اس کے بارے میں اگر تھوڑی سی بس آپ ڈیٹیلز دے رہے ہیں. فور شور. ہماری پولیو کی کیمپین چل رہی ہے 2 سے 8 فروری تک, اور اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں آپ کے گھر تک آئیں گی پولیو ویکسین لے کے ہر بچے کو 2 قطرے دینے کے لیے. تو ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کریں گے, کمیونٹی کے ایلڈر سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جب ہماری ٹیم آپ کے گھر آئے آپ پلیز ان سے رسپیکٹفلی بات کریں, ان سے اچھے طریقے سے بات کریں, ان کو ویلکم کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ وہ سوال ان سے پوچھیں, دے آر ویل ایکوپڈ ٹو آنسر یور کویشچنز. اگر وہ نہیں کر سکتے آنسر تو آپ 1166 پر کال کر اپنے ہیلتھ ریلیٹڈ کویشچنز پوچھیں. اینڈ دین لیٹ اس ہیلپ ویکسینیٹ یور چلڈرن, لیٹ اس ہیلپ پروٹیکٹ یور چلڈرن, بیکاز یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ہماری, ہم سب کی, کہ ہم نے اپنے ملک کے ہر بچے کی حفاظت کرنی ہے, ان کو پولیو سے پروٹیکٹ کرنا ہے, بیکاز یہ مستقل معذوری ہے, اس کا ویکسین کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میم یہ مستقل معذوری ہے, ویکسین کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو بھئی ہم نے آج کے اس پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں جانا پولیو ویکسین کے حوالے سے, اور یہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے 2 سے 8 فروری تک, اس وقت چل رہی ہے, 2 تاریخ سے 8 تک یہ رہے گی. آپ کے گھر میں پولیو ویکسین کے پلانے کے لیے ورکرز آئیں گے. اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں, یہ ان کی صحت کے علاوہ ان کی زندگی کا معاملہ ہے. پھر ہم ہی وہ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اور بعد میں اس کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے.